السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 147 سے پڑھیں گے اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر جہاں 93 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اگست کی آج 3 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کبھی کوئی نبی، یعنی جب کبھی کسی بستی میں انبیاء میں سے کوئی نبی رسول تشریف لائے، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، تو ہم نے پکڑا اس بستی کے رہنے والوں کو تنگیوں کے ساتھ اور تکلیفوں کے ساتھ۔ فرق یہ ہے، تنگی سے مراد ہے مالی حالات، ذرا سے مراد ہے بیماری اور دکھ تکلیف وغیرہ۔ لعلہم یضرعون، کیوں؟ تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور عاجزی انکساری کے ساتھ رب سے رابطہ کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے بدل دیا اس طرح سمجھ لیں خوشحال بدحالی کی جگہ خوشحالی، پھر ہم نے بدل دیا بدحالی کی جگہ خوشحالی، حتی عفو، حتیٰ کہ وہ پھر وہ فراوانی آ گئی اور وہ بڑے خوش و خرم ہو گئے۔ وقالوا، اور انہوں نے یہ تبصرے کیے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، تحقیق ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیفیں آتی رہی ہے اور ان کو خوشیاں بھی ملتی رہی ہیں، یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یہ انہوں نے تبصرے کیے۔ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک جب کہ وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے یا بچتے گناہوں سے، لفتحنا علیہم، تو ہم کھول دیتے ان پر برکات من السماء، برکات آسمان سے، والارض، اور زمین سے، ولکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم بما كانوا یکسبون، بس پکڑ لیا ہم نے ان کو اس کے سبب جو تھے وہ کمائیاں کرتے، یعنی اعمال کی بنیاد۔ افامن اہل القرى، کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے، یعنی کہ امن میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا بیاتا، کہ آئے گا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کو، وہم نائمون، اور وہ سو رہے ہوں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ رات کو جب آدمی آرام کر رہا ہوتا ہے سوتا تو پھر عذاب نہیں آتے۔ اوامن اہل القرى، کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے، ان یأتیہم بأسنا ضحی، کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب چاشت کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو کھیل کا ٹائم ہے اور میچ ہو رہے ہیں تو اس وقت کس طرح عذاب آئے گا۔ افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی باریک و خفیہ چال سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ، پس نہیں امن میں ہوتے اللہ کی باریک چال سے، یعنی بے خوف نہیں ہوتے اللہ کی چالوں سے، الا القوم الخاسرون،
مگر نقصان اٹھانے والی قوم، نالائق قسم کے لوگ، ان کی یہ صورتحال بیان فرمائی گئی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ و مامون کرے۔ حضرات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ ضابطے بنائے، اور ان ضابطوں میں سے ایک یہ بھی اعلان کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم نے آپ کو ضرور آزمانا ہے، کبھی تنگی، کبھی تکلیف، کبھی بیماری، کبھی موتیں، کبھی نقصانات۔ تو فبشر الصابرین، ان موقعوں کو فیس کرتے ہوئے جو لوگ صبر و شکر کا مظاہرہ کریں گے ان کو خوشخبریاں سناؤ۔ یہ نہیں ہے تاریخ انسان کی ہمیشہ تندرست رہے، ہمیشہ خوشحال رہے، ہمیشہ جوان رہے۔ وہ تو لوگوں نے تبصرے کیے ہیں، سدا نہ باغی باغ بہرا کیا بولتے ہیں، باغ ہمیشہ نہیں، اس میں خزائیں بھی آتی ہیں، اور ہمیشہ آدمی جوان ہی رہتا، بوڑھا بھی ہوتا ہے، اور بوڑھا ہوتے پر فوت بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے سلسلے ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اور آج کے سبق میں جو ہم نے سبق پڑھنا ہے اس میں پہلی بات یہ فرمائی ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا جب کبھی ہم نے کوئی نبی کو رسول کسی بستی میں بھیجا تو ان نبیوں میں سے جس قوم کی طرف، جن علاقے کی طرف وہ نبی اور رسول تشریف لائے، تو ہوتا یہ رہا ہے کہ ہم نے بستی کے رہنے والوں جو ہیں ان پر کبھی تنگی آ گئی، یعنی فقر فاقے آ گئے، اور کبھی بیماریاں اور دکھ مصیبتیں آ گئیں۔ یہ وہی آزمائش کی والی بات جو میں نے عرض کی ہے، کبھی بیماری کے ذریعے، تنگیوں کے ذریعے، فاقہ کے ذریعے، اور یہ اس قسم کے حالات ہیں۔ کیوں ہم ایسے کرتے رہیں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بیماریوں سے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بندے کی عجیب حالت ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں سے دعائیں بھی کراتا ہے، آپ بھی اللہ کے سامنے رابطہ میں قائم کرتا ہے اور بڑا گڑ گڑاتا ہے۔ جب فراوانی آ جاتی ہے، تندرستی آ جاتی ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے، پھر تم کون تو میں کون؟ پھر اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی کہ میں کون ہوں، میری کل کیا حالت تھی۔ یہ عام معاشرے میں رہ کر خود سیس کر لیں کہ کیا ہماری صورتحال ایسی نہیں ہے، پھر بھول جاتے ہیں سارا کچھ، ہم کل کیا تھے۔ جس میں کئی مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، دنیا کے اندر لوگ آئے اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو شروع سے ایسے تھے۔ تو آپ تاریخ اگر بیان کریں اور اس پر غور کریں، یہ جو شہر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں جس طرح میری عمر کا تقاضا ہے، اور ہم نے اتنے وہ لوگ دیکھے ہیں جو کل کچھ بھی نہیں تھے، آج وہ ارب پتی ہے، اور کل جو ارب پتی تھے، فیکٹریوں کے مالک ہیں، ان کے پلے کوئی شے نہیں، وہ مزدوریاں کر رہے ہیں اور فقر فاقے سے گزارا کر رہے ہیں۔ یہ حالات و واقعات اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے لیے، متنبع کرنے کے لیے بیان فرمایا ہے کہ اس کا کسی کے نیک اور بد ہونے کا تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو بیمار ہوتا ہے وہ بڑا گناہگار ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو آدمی تندرست ہے، خوشحال ہے، وہ بڑا نیک ہوتا ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، یہ اللہ نے پیمانہ بنایا ہی نہیں۔ رزق کا نظام الگ ہے، یہ غمی خوشی کا نظام الگ ہے، اور نیک بد ہونے کا نظام الگ ہے۔ تو مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی کسی بستی میں ہم نے رسول نبی بھیجے تو بستی والوں پر آزماتے رہیں۔ وہ آزمائش کس طرح کی ہوتی؟ کبھی فقر فاقے آئے، کبھی ان کو مالی یہ جانی جو ہوتی ہے بیماری اور دکھ تکلیف یہ آئے۔ تو کیوں ہم ایسے کرتے رہیں؟ تاکہ وہ اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط کریں، لعلہم یضرعون، گڑ گڑائیں اور روئیں اور اللہ سے رابطہ قائم کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ حسنۃ، وہ جو بدحالی تھی وہ بیماریوں کی وجہ سے اور ناکامیوں کی وجہ سے، مالی نقصانات کی وجہ سے، ان بدحالیوں کی بنیاد پر ہم نے پھر خوشحالیاں دے دی۔ یعنی جب وہ گڑ گڑاتے رہے، یعنی بدحالی کے بعد خوشحالی کا جب دور آیا، حتی عفوا، اس کا معنی یہ پھر بھول بھال گئے سب کو، وہ پھر بڑے فراوانی آ گئی، پھر اور زیادہ آزادیاں ہوگی، سارا سلسلہ ہوگی۔ وقالوا قد مس آباءنا الضر، پھر وہ کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد کو بھی نقصان ہوتے رہے، یعنی بیمار ہوتے رہے ہیں، کبھی وہ فوت ہوتے رہے ہیں ہمارے بڑے لوگ بھی، یعنی آباء و اجداد، اور اس طرح کو خوشیاں بھی ملتی رہی ہیں، بڑے خوشحال بھی ہوتے۔ یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یعنی انہوں نے اللہ کے قانون کو ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا یہ جو آپ بتا رہے، تو اللہ نے فرمایا نا تاکہ وہ اللہ گڑ گڑائے، روئے، رابطہ قائم کرے۔ وہ کہتے ہیں اس میں رابطے کا مطلب ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو بھی دیکھا ہے، ان میں نیک بھی تھے، بد بھی تھے، دوسرے لفظوں میں خوشحال بھی تھے، بدحال بھی تھے، غمیاں بھی آتی رہی، خوشی بھی آتی رہی۔ یہ جو پیمانہ پیش کرتے ہو کہ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تاکہ تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، ہم اس کو نہیں مانتے، نہ ہمارا اس پر کوئی یقین ہے۔ قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء،
فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر جب اسی حالت پہ رہے پھر اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے ان کو پکڑا یعنی ہلاک کیا، تباہ کر دیا، اور ان کو شعور نہیں تھا یہ کیوں ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے۔ اللہ نے قانون بیان فرما دیا۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کو ہم نے ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو ان کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا نا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں دنیا کے اندر یہ امتحان لے، ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمان جاری کیا ہے ہم آپ کو آزمائیں گے، کبھی غمی سے، کبھی خوشی سے، کبھی ہم مال جان کو ضائع کر کے، کبھی کسی کا روب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی ہے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہم پہ ایسے بندے مسلط نہ کرنا، یعنی جس طرح حکومتیں ہوتی ہیں یا سربراہ ہوتے ہیں ایسے لوگ مسلط نہ کرنا جو ہماری حالت پہ رحم نہ کریں۔ آج وہی صورتحال ہے، لوگ بل بلا رہے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، بس سڑکوں پہ پھرے ہوئے ہیں، ٹکرے مارتے پھرتے ہیں، جلوس اور دھرنے دیتے پھرتے ہیں، لیکن حکومت ٹس سے بس نہیں ہوتی۔ وہ ڈٹے ہوئے باقاعدہ اپنے طور پہ ان کو اور رگڑا دو، 15 یا 16 یا 20 روپے چیز مہنگی کر کے 5 یا 6 سستی کر کے نعرے مرواتے۔ 10 دن پہلے یا مہینہ پہلے ایک چیز مہنگی، مطلب پیٹرول کی مثال لے لیں، 15-20 روپے اس کو مہنگا کیا تو پھر 6 یا 7 روپے سستا کر دیا، نعرے او کیا بات ہے جی پیٹرول سستا ہو گیا۔ پیٹرول تو سستا ہو گیا، اتنی بجلی مہنگی ہوگی، وہ بے بیری گل یا ٹوپا وڈا ہے بٹے بھی تو چھوٹے ہیں نا۔ رگڑا دونوں طرف لگ رہا ہے، وہ گل کی سمجھ لگتی بھی ایک دن چھٹی آ جائے نا تو کئی دفعہ طبیعتیں ٹھیک نہیں رہتی، وہ پھر دل کرتا یا اللہ روز ہی چھٹی ہو جائے، پھر اللہ دی مرضی یا اللہ پھر بارش کرے تو بندے نسن نہ، ورنہ بارش نہ ہوئے تو اسلام پھر نہ جاتی دنیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم سبق پڑھتے ہیں، کوئی چٹی نہیں، توان نہیں، وہ کسی کا ہمارے اوپر احسان نہیں، اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اللہ کا قرآن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے، کسی سے لینا دینا کوئی نہیں۔ توجہ فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑا، مانا کیا ہلاک کر دیا ان کو۔ کہا ہے نا کسی نے گورے سکندر نہ قبر دارا بیٹے نامیوں کے نشان کیسے، کدھر ہیں وہ لوگ؟ فرعون کدھر ہے، شداد کدھر ہے، حمان کدھر ہے؟ کوئی نہیں، سارے مارے گئے اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں۔ تو اسی طرح ہم بھی دنیا میں نہیں رہیں گے۔ کسی نے کہا تھا نہ کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تو موجود تھا، اس کا نظام چل رہا تھا۔ تو ہم نہ پیدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہمیں تو اب پیدا ہونے کے بعد مجبوری ہے کہ ہم نے حساب دینا ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا کھایا کیا پیا کیا دنیا میں۔ تو سارا نظام دیکھ کر، رات دن کا نظام دیکھ کر، منڈیوں کے اندر فروٹ اور سبزیوں کے رنگتیں دیکھ کر کھا گئے تو پھر پہچانیے کون کھا لے گا۔ بھائی سمجھ لگتی بھی تو نا، پھر ذرا غور کرو، کھیرا چکندر سبحان اللہ کہندے جو تے نیبو تے پیاز تے ہریاں مرچاں، یہ ساریاں کٹھیاں کرو نہ تے پوچھو کس بنائیاں نے۔ ساری زندگی اس بندے کو یہ نہیں پتا چلا میرا خالق کون ہے، رزاق کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے۔ شرم آ جانے چاہیے بندے کو، پھر بھی وہ شرک کرتا ہے۔ کیا جس کو تم اللہ کے ساتھ ملاتے ہو وہ تو خود مخلوق ہے۔ سونے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ چیزوں کے نام لو، گنتے جاؤ گنتے جاؤ گنتے جاؤ گنتے جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ میں نے پیدا کیا ہے، کسی شے کا نام لو۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں جن کو تم سدتے ہو پکارتے ہو، ارونی ماذا، یہ قرآن کی آیت ہے، ارونی ماذا خلق، مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا۔ کوئی بٹیرا بنایا، کوئی سبزی بنائی ہے، کوئی پھل بنایا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جن کی رنگتیں الگ ہیں، ان کی تاثیر بھی الگ ہے، مزہ بھی الگ ہے، ذائقہ بھی الگ ہے، حجم بھی الگ ہے، ریٹ بھی الگ ہے۔ اسی طرح یہ نا، تو پھر بندے کو ساری زندگی سمجھنا ہے تو پھر سزا تو ملے گی، کیوں نہیں ملے گی؟ یہ قانون اور ضابطے اللہ نے قوموں کے بیان فرمایا، شرم نہیں ہمیں رسول بھیجا، پیغمبر بھیجا، پیغام دیا، تم ایسے کرو نہ کرو، یہی مسئلہ تھا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم ان کو پکڑے سے مراد یہ نہیں جب بھی بھائی ہلاک کر دیا، بے نشان کر دیا، ان کے وجود دنیا سے ختم کر دیے۔ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے جب فرعون اور فرعونی ہلاک ہوئے، فرعون کا کتنا دور رہا آپ کے علم میں ہے؟ فرعون کتنا زمانہ ربوبیت کا دعویٰ کرتا رہا ہے، بلکہ قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے یہ موسیٰ صاحب ہمارا مذہب خراب کرنے کے لیے آئے۔ اندازہ فرمائیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ فرعون بدمعاش اور بے غیرت تھا، موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا فرعون کہتا ہے دیکھو بچ جاؤ، یہ ہمارا دین خراب کرنے کے لیے ہے، ہماری زمینوں کو قبضہ کرنے کے لیے ہے۔ کتنا زمانہ پھر ایسے ہوتا رہا۔ تو قرآن نے بیان فرمایا جب ہم نے اس کو بحر اوقیانوس میں موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے لاٹھی بروا کے 12 سڑکیں بنوائی،
موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو پار کیا، وہ دیکھ رہے تھے، فرعونی آئے تو اس کے اندر ہم نے ان پانی کے جو ہم نے تودے بنائے تھے، پہاڑوں کی طرح پانی کو ہم جما دیا تھا، ان کو ٹکرا کے ہم ان کو ہمیشہ کے لیے پاش پاش کر دیا۔ فما بقت علیہم السماء والارض، ارشاد ہوتا ہے جب وہ غرق ہو گئے، نہ ان پر زمین والے روئے نہ آسمان والے روئے، فارغ ہو گئے۔ تو کدھر ہیں آج وہ؟ فرعون نے قرآن میں کہا کہ آن، وہ تو اللہ نے فرمایا، کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل، حضرت ہارون موسیٰ ایمان لائے تھے، اور بنو اسرائیل جس رب پر ایمان لائے تھے میں بھی ایمان لاتا ہوں۔ پہلے رب کو ربوبیت دعویٰ کرتا ہے، واضح آن، اب ایمان لاتے ہو۔ جب چھتر شروع ہوئے اور ہلاکت کا دروازہ کھل گیا، اس وقت تو کچھ ہی فائدہ نہیں دے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چوک گئیں کھیت، اب مانے تو کیا مانے، چھتر کھا کے بنے تو کی بنے۔ گزارش یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لاتے۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کے کاموں کو، اللہ تعالیٰ کے وہ جو اللہ کا غالب ہو رہا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کے اختیارات کو، اللہ کے علم کو، اللہ کی صفات کو وہ اگر ایمان لے آتے۔ واتقوا، اور بچتے، کس سے بچتے؟ گناہوں سے۔ ڈرتے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی سزاؤں سے۔ تو پھر کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ان پر ہم آسمان کی برکات نازل کر دیتے اور زمین سے برکات نازل کر دیتے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ موقع کی بارشیں ہوتی، کوئی نقصان نہ ہوتا، زمین اتنی پیداوار کرتی جو آپ کی ضرورتیں پوری کرتی، اور آپ کے لیے خرچے بھی تھوڑے ہوتے، ضرورتیں پوری ہوتی، ہم آپ کے برکات نازل کر دیتے۔ کئی دفعہ ان زمینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں انسان کو توقع نہیں ہوتی کہ یہاں اتنی پیداوار ہوگی، بندے کی سوچ سے زیادہ پیداوار تھے، وہ کرتا کون ہے؟ رب العالمین۔ اور یار آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ حدیث شریف کے اندر بیان رہتا ہے، ایک آدمی جا رہا، بادلوں سے آواز آئی، اس کے حدیقہ تو فلاں فلاں بندے کے باغ کو پانی پلاؤ۔ وہ راہی یا مسافر کہتے ہیں نہ اتنے کوئی بندہ ہے، نہ اتنے کوئی باغ ہے، نہ اتنے کوئی زمین ہے، چکر کی ہے۔ اتنے میں بادل آئے، پہاڑی کے اوپر برسے، پہاڑی کے اوپر دائیں بائیں کوئی بارش نہیں ہے، وہ نالا بنا، وہ پانی چلتا رہے، وہ بندہ پانی کے ساتھ چلتے چل گیا تھا کہ بابا جی کئی پھاڑ کے باغ میں پانی لا رہے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ تے میاں صاحب تو ٹھیک ہو جی، اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے۔ تے ماشاء اللہ تہاڈا نام کی ہے؟ وہ بزرگاں نے وہ نام دسیا جہاں بدلاں جو سن کے آیا، کہندے بابا جی تسی کردے کہو، پترا کرنا کی ہے؟ اے باغ اللہ نے دیتا ہے، تے جس وقت پھل ہوندا ہے آپ بھی کھائیدا ہے، لوکاں نوں بھی کھوائیدا ہے، صدقہ خیرات بھی کریدا ہے، انہوں منڈیاں بھی بھیجیدا ہے، رنگ لائے نے رب العالمین۔ تے جدوں پترا لوڑ پیندی ہے پانی آ جاتا، سانوں نہیں پتا، باغ پانی پیا دے نے تے نظام ساڈا چلدا ہے۔ کہنے لگے بزرگو تہاڈا نام تے بدلاں جو سن کے آیا، اتنے آوازاں آ رہی ہیں سن فلانے بندے دے باغ نوں پانی پیاؤ۔ تے ساڈا حال ہے کہ ساڈے گھراں بھی بیڈاں بھی پانی پیا کے اللہ تے مرو، اتنے گھراں چ ڈبو۔ نہیں سمجھ آؤندی گل دی؟ جاگو ذرا میاں صاحب چھڈو سینوں تھوڑا جہا، سامنے بہ کے تم بندہ سو جائے تے ساڈے واسطے بڑا بڑا مقابلہ ہے گیا۔ میں تے جمعے تے خطبہ ہی نہیں سون دیتا تے درس سریاں بندہ سو جائے تے بہت بڑی ناکامی ہے اس بیان کرنا ہے۔ اور یار حسد دی گل نہیں، راجا بازار وچ 6-6 فٹ 5-5 فٹ پانی ٹرے تے لاہور دیاں بلیاں تے بازاراں تے بیڈاں تے پانی جائے تے سارے جتنے بیسمنٹ بھر جان تے سارے گودام رڑ جان تے کی بندہ راضی ہے؟ کروڑوں اربوں کے نقصانات ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں پھر اسی اس طرح سزاواں دینے ہیں۔ تے جے بندے راضی ہون، بندے اللہ نو راضی رکھن، آسمان تو بھی برکتاں تے تھلیوں بھی برکتاں۔ ہن اے مت اتوں بھی چھتر، کنیاں بکریاں آسمانی بجلیاں بھریاں تے بکریاں دا کی قصور ہے؟ یہ تنبیہ ہے لوگوں کے لیے۔ پرندوں کا کیا قصور ہے؟ بطخوں کا اتنے تے موٹے یالا باری کتنے موٹے دانے، جانور بھی مر رہے ہیں، لوگ بھی مر رہے ہیں، فصلیں بھی برباد ہو رہی ہیں، تو پھر ڈڈیاں پانے ابھی پھر جلوس کٹی جانا ہے۔ شرم نہیں آتی پھر بھی قوم کو؟ تو تاریخ اللہ نے بیان فرمائی ہے، اگر بندے ایسے کرتے، التجا کرتے، گڑ گڑاتے، رب سے رابطے قائم کرتے، ہم تو آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ ولیکن کذبوا، لیکن وہ جھٹلایا۔ جس طرح نوح علیہ السلام نے پتر نو کیا، نے پتر آ ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کا ساتھ نہ دے۔ تو پتر دماغ بگڑیا، مشرک پرلے درجے دا، پتہ کیا کہتا ہے؟ سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، ابا جی تواڈے نال نہیں باواں، پہاڑ تے چڑھ جاں تے پہاڑ مینوں عذاب تو بچا لے گا، اے کرنی والیاں سرکاراں تے فلانی سرکار تے بچا لے گا۔ قرآن نے تاریخ بیان فرمائی ہے
فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، سونے اللہ دا عذاب آ گیا تے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں بچا دا، پہاڑ چڑھ کے ہر ایک غرق ہو جانی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک ٹھاٹھ آئی تے نوح علیہ السلام دے پتر نو سرعام اللہ نے غرق کر کے وہ ماریا۔ تو نوح علیہ السلام کون ہے؟ صوفی سن کوئی پیغمبر ہے، 950 سال بعد کیا پیغمبر نے، تے سکا پتر اللہ غرق کر کے پرا ماریا۔ اے ہون بھی فلانی سرکار تے فلانا بچائے گا، اور رب العالمین کے عذابوں کے سامنے کوئی شے نہیں بچا سکتے۔ ایک گل سنا دیا، اے انہاں نوں نال لائیے نا بزرگ جڑے نے، اے سودے نہیں ویسے، وہ حالتے بولتے بھی نہیں۔ اکرمہ کون تھا؟ سردار ابو جہل کا پتر ہے۔ تو نبی کریم نے چند بندوں کے نام لیے تھے جب مکہ فتح ہوا ہے، یہ بندے جتنے بھی ملے تھے انہوں نے قتل کر دیا۔ اکرمہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ ایک کزن ہے رسول پاک کا، چچا زاد بھائی ہے رسالت پاک کا، تے بدماش ہے نا کہ پیو بھی بدماش تے پتر بھی بدماش۔ رسول پاک نے فرمایا جتنے ملے انہوں نے مار دیو۔ وہ ڈر کے کشتی تے سوار ہو گئے تے ٹر پیا یمن نو کہ ہن خیر نہیں ہے تے مار چھڑنا ہے۔ محمد صاحب غالب آ گئے، مکہ امیر بن گئے، حالات سارے خراب ہو گئے۔ لیکن جب اللہ ساتھ دے، کسی کی قسمت بدل دے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ساڈی قسمت تسی بھی بدل دیو۔ اب جناب کشتی ببر میں پھنس گئی تے مشرک سارے جڑے انہوں نے یقین سی جدو کشتیاں پمرے پھنس جانا تو ساڈے جن بزرگ ہیں انہوں نے کھ نہیں کرنا۔ تے کرنا کیسے؟ سرے کرنے والی سرکار جڑی ہوتے اکرما صاحب جڑے لات منات تو بنا پکارن، یا لات یا منات یا حبل، تے کشتی والا کہ چودھری جب مرنا ہی تے انہاں پکار، جب بچنا ہی اودوں پکارو جڑا سارا کچھ کام ٹھیک کر۔ تے اکرما نے آخیا میرا ویر محمد رسول اللہ یہی کہندے سن، کہنے لگے تکرارا نہ کر، جو غرق ہو جانی چھڈ دے سارا، میرا کچھ نہیں کرنا، اے سرکاراں فارغ نے۔ تو سردار اکرما نے اللہ سے وعدہ کر لیا، اللہ اگر آج ہم بچ گئے، تو نے اگر بچا لیا، پھر میں تیرا ہمیشہ کا غلام بن جاؤں گا اور اپنے ویر محمد اور اس کا دین میں قبول کر لوں۔ اللہ نے بچا لیا، کشتی کنارے پہ لگی تو اتنے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معافیاں دے رہے ہیں، فلانے کو معافی مل گئی، فلانے کو معافی مل گئی، جن کے نام لیے تھے انہوں نے جو کہ معاف کر دیتا۔ ایک خبر پہنچ گئی تو اکرما کی ٹبری بھی ایمان لے آئی کہ اس جا کے درخواست کی تھی اگر اکرما آ جائے تو معافی مل سکتی ہے۔ تو سبحان اللہ کتنا کرنا چاہیے، ناشتہ نہیں ہونا کوئی بھی، نہ کوئی لسی ہے نہ دہی، کچھ بھی نہیں ہے، صرف سبحان اللہ کرنا۔ اکرما دی ٹبری نو رسول پاک سے جا کے پوچھا اگر اکرما خدمت حاضر ہو جائے تو سرکار معافی مل سکتی ہے؟ امام اللہ میں مل سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ کہنے لگے پھر کچھ طرح نشانی دے دو۔ امام الانبیاء نے 2 نشانیاں دی، جوتا بھی دیا، پگڑی بھی دی۔ یہ جب اکرما کے بعد رسالت مآب کی 2 علامات، 2 نشانیاں، 2 عزت اور شرف کے نشان پہنچے، اس کو یقین ہو گیا جب اکرما آ رہا ہے تو امام الانبیاء آگے آپ بڑھ کے اکرما کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ لے آئے۔ یہ میرے پاک پیغمبر کی سیرت ہے، رحمت عالم پاک پہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو ظاہر ہے جنہوں نے اتنی بڑی شرارتیں کی ہو، دشمنیاں کی ہوں، نقصان پہنچائے ہو، شرمندے تو ہوتے ہیں نا۔ سردار ابو سفیان بھی شرمندہ ہو رہا ہے، اکرما بھی شرمندہ ہو رہا ہے، فلاں چودھری بھی شرمندہ ہو رہا ہے، جو سارے بک بک کرتے رہے۔ تو خالد بن ولید جیسے لوگ غزوہ احد میں 70 صحابہ کی شہادت کا سبب یہ اکرما، میں کہہ رہا ہوں پلس خالد بن ولید اور ابو سفیان، یہ سارے یہی لیڈ کو فرق کر رہے تھے۔ تو پھر وہ ایسا اللہ نے مقام دیا، امام الانبیاء نے فرمایا یہ شخص جو خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلوار ہے، انہوں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ گل کی ہو رہی تھی اگر یہ انسان بن جائیں، اگر یہ گڑ گڑائیں، اگر یہ ایمان لے آئیں تو اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ ایسی کمال آیت ہے، یہ اتنا سہارا ہے، جیسا کہتے ہیں بے سہاروں کا زمانے میں سہارا ہے خدا، ڈوبنے والوں کی کشتی کا کنارہ ہے خدا۔ پتہ ہے نا کی ترجمہ حافظ صاحب، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا؟ وہ اللہ تو باہر تو مار کوٹ کے سزا دے کے کی فائدہ ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، ہم 2 ہی گلاں، اگر شکر کرو ایمان لے تو سا کیا کرنا بارک۔ 60 سال بندہ شرک کرنے والا آ جائے، پچھلا سارا میدان صاحب، 50-55 سال شرک کفر کرنے والا بندہ تے قبراں تے ٹکرا مارنے والا بندہ دربار ربانی میں آ جائے اور تعلیمات رسول دروا جائے، پچھلا سارا میدان صاحب، ریڈر بھی نویں تے میٹر بھی نواں تے سلسلہ بھی نواں۔ یہی مسئلہ بیان فرما دیجیے ہے فَأَخَذْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر جو ان کی کرتوتیں اور اعمال اور کمائیاں تھی اس کی بنا ہم نے بیڑا غرق کر دیا ان کو۔
افامن اہل القرآن یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ جب سوئے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں جب سویا ہوا آدمی وہاں عذاب نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ عذاب بھی آ جاتا ہے اور رات کو پانی بھی آ جاتے ہیں اور غرق کر کے اللہ ہمیشہ کے لیے بے نشان کر دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہو تمہاری روحاں تک ہی ساڑھے کو ہوتی ہے نا. کتنے علاقے ایسے ہیں کہ رات کو سو رہے ہیں، پانی آیا، سیلاب آئے، سونامی آئے، غرق ہو گئے. 2005 میں جو آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا وہ کیا ٹائم تھا؟ کھیلنے کا ٹائم تھا، سکولوں میں جانے کا ٹائم تھا، بچے سکول گئے ہوئے تھے، 8 ساڑھے 8 کا ٹائم تھا. مجھے یاد میں ماڈل ٹاؤن ایک گھر میں تعزیت کے لیے گیا ہوا تھا. تو پھر کس طرح کا زلزلہ آیا؟ ادھر تو ابھی کم تھا نا، جس علاقے میں آیا تھا میرے دوست سے بات، جو کہ میں 2 سال مظفر آباد رہا ہوں، عبد الرحیم صاحب، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے وہ توفیق دی، مسلک بھی بدلا اور حالات. اس بندے کے گھر میں وہ گھر نہیں تھا، کہتے میں وہ فلانا نالا تھا وہاں کراس کر رہا تھا. جو ہی میں آخر کراس آیا تو سلسلہ شروع ہو گیا. اس کا ایک بیٹا بھی، ایک بیٹی بھی، اور 2-3 ان کے رشتے دار سارے آ گئے تھے، نیچے فوت ہو گئے. کہتے ہیں کہ اس طرح زمین اوپر آ رہی، اس طرح آ رہی. یعنی زندگی میں کبھی یہ نقشہ دیکھا نہیں تھا. تو قرآن نے جو زلزلہ قیامت کا نقشہ پیش کیا ہے، قرآن نے تو بیان کیا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، او قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑا ہنگامہ ہے. طامۃ الکبریٰ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، وقال ایسے جھٹکے آئیں گے، نہ پہاڑ نظر آئے گا، نہ وادیاں نظر آئیں گی، نہ نشیبیں نظر آئیں گی، کوئی اونچی اور نیوی، اور طول ایک میدان. تو اللہ نے فرمایا پھر بستیاں والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ سوئے ہوتے میں عذاب نہیں آ سکتا. اب امن اہل القرآن یاتیاں بیاتنا ان یاتیاں باسنا ضحی وہم نائمون یلعبون، کیا لوگ بے خوف ہو گئے جب وہ کھیل رہے ہوں، چاشتہ وقت ہو، کاروبار میں ہوں، اپنے اپنے کھیل کود میں لگے ہوں تو اس میں عذاب نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتے ہیں اس وقت بھی آ سکتا ہے، سوتے وقت بھی آ سکتا ہے، کسی وقت بھی سزا اور عذاب کا کوڑا آ سکتا ہے. یہ بے خوف ہونا، چلو جی آرام سے سو جاؤ، سویرے گل کر لیں گے، تو سویرے پتہ اٹھنا ہے. امام اللہ نے تعلیم دی ہے، پڑھو اللہم بسمک اموت واحیا، بولو بولو. ترجمہ کی اللہ تیرے نام سے مر رہے ہیں، تیرے نام سے زندہ ہوں گے. معنی کی ہے جب سو جاتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ فرماتے ہیں جب سو جاتے ہو تو ہڈیاں روحاں ساڈے کول ہوندیاں نے، اسی پھر دل کرے تے واپس بھیج دیے، دل کرے تے اللہ تو ساڈے کول ہی رہو. جب صبح ہوتی ہے پھر ہم روحوں کو بھیج دیتے ہیں. تو امام الانبیاء نے سبق دیا، پڑھو الحمدللہ الذی، پڑھو احیانا بعد ما اماتنا، اللہ سونے تیرا شکر ہے سانو زندہ کر دیتا ہے مارن تو بعد. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تیری طرف ہی جانا ہے، مر کھپ کے تیری اٹھ کے پیش ہونا ہے. یہ سبق دن رات پڑھائے، بتائے، سمجھائے. تو ظاہر ہے جب اس سبق کو یاد کرے، ایمان رکھے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ساتھ سارے کام. آنکھیں بند کر لے. لوگوں کی حکایت ہے نا، کہاوت ہے، لوگ بتاتے ہیں سیانے بندے بیٹھے ہیں اس وقت تائید کرنا، 2-3 سیانے کٹھے بندے بیٹھے ہیں، پاک رام ہو گئے، آبا صاحب ہو گئے، ایک اور بزرگ نے بیٹھے نا، وہ پرلا بزرگوں جی سیانا نا بے باپ. اب سنیا کہ کبوتر جس بلی نو بہندا نا، اکھاں بند کر چڑھدا، وہ سمجھدا خطرہ ٹل گیا، ٹل جاتا خطرہ. بلی جو تشریف لے آ رہی ہوئے تو کبوتر سریاں بیٹھا ہوئے تو بلی نے بہت ہو گئی نا، بلی نے حملہ کرنا ہے تو ہمیں تجربہ ہے نا. ہاں جی آ گئی بلی، اور لے کے تے جانا تو وہ کھا چھڑ دی، کھڑنا کتنے. کبوتر سمجھتا ہے خطرہ ٹل گیا ہے، خطرہ نہیں ٹلتا، کبوتر ہمیشہ کے فارغ ہو گیا. یہی ہمارا حال ہے. تو مصیبت آئی اکا بند کر چڑیا، فلانا کام آیا اور کوئی گل نہیں، اور اللہ کو بول نہیں میں جی اللہ کو بول رہے ہیں، اللہ چھتر بھی بے مار دے. اے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والا سٹائل اللہ کو پسند نہیں. آنکھیں کھولو. یوسف علیہ السلام دے پرا، یوسف علیہ السلام نے بدسلوکی کر کے کرتا لا کے بکروٹے دا خون لا کے تے شام غریبہ منان واسطے مناندے پیچھے لڑیاں باندھے نے تے روندے گھر آ گئے. جاؤ ابا میشائی ابکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. اور سبحان اللہ یار چھڈو، پتھر نہیں بنی دا منہ مویا کرو. آدھے کی ابا جی تساں مننا کوئی نہیں، اسی گل ہے اتنے دوڑا لان لگ پے، سامان دے کول یوسف نو بٹھا گئے، بھیڑی آ گیا بڑا بدماش ساڈے بھرا نو سارا کھا گیا. ابا جی تساں مننا کوئی نہیں، تے بہت بڑا نقصان ہویا. تے ابا ہن نبی ہے سیانے
تے آپ بھی نبی ہے تے او دا پتر بھی ہے نبی ہے تے او دا ابا بھی نبی ہے تے ابے دا ابا بھی نبی ہے، انہاں کرتا کھولنا شروع کر دیتا تے کرتا سارا صحیح۔ پیغمبر تے سیانے ہی بڑے ہوندے تے پوچھتے نے پتر نے بھیڑیے نے کرتا پہلا لایا سی، سبحان اللہ کتنا آخنا تو شمالیات والے کے خلاف کیس بن گیا تو پھر تساں گفارے دینے نا۔ پوچھا کہ کرتا اس خان تو پہلا لایا سی، انہیں جواب ہے کوئی بھیڑیے تو کھاتا ہی نہیں، وہ تو ککڑ پتہ نہیں کہدا خون لا کے آ گئے نے، جھوٹ سوچو جھوٹ سارا کچھ۔ گل ہم سمجھنے والی ہے، جس وقت پھولو گے نا اے جڑے خون لگے نے دین نو اسلام نو تے تھلو گے تو تمہیں پتہ لگ جب تھلنی کوئی شے نہیں، جو چاچے نے آگ چڑھیا، جو بابے نے، جو شاہ نے آگ چڑھیا، جو مولوی آگ چڑھیا، ہن ساری دنیا سو گئی ہے تے عرشاں تے آ جا چپ کر کے، ساری بکواس ہے، عرش تے گیا ہی کوئی نہیں سمجھ لگی گل نہیں سوندے نہ ہوں تک تو سن کے سنیا نہ لگے ہن ساری دنیا سو گئی ہے تے عرشاں تے آ جا چپ کر کے، عرشاں تے کوئی شے نہیں گئی، جبرائیل امین بھی نہیں گئے، وہ کہندے نے رسول پاک عرش تے گئے، عرش تے نہیں گئے، ان دا سدرت المنتہا ساتویں آسمان پر گئے ہیں، سدرت المنتہا تک گئے ہیں، اور وہ بیت المعمور دیکھا ہے، ساری جنت جہنم کا ذکر کیا ہے، انہوں معائنہ کیا ہے، سارے معاملات ہوئے ہیں، لیکن عرشاں دے آ جا چپ کر کے یہ بھی جو کٹ دو کوئی گل نہیں، لیکن پڑھی ہوندے نے وہ پڑھی ہوندے نے اگوں نعرے ماری ہوندے وہ پڑھی ہوندے نے وہ نعرے ماری ہوندے تے جشن منائی ہوندے نے تے لڑیاں پائی ہوندے یہ لڑیاں دے جشن نے بیڑا کر کیتا تھا۔ یہی گل ہو رہی ہے، وہ تسی ستے ہو تے تسی بے خوف ہو کے عذاب نہیں آ سکتا، وہ تسی لڑیاں پاندے ہو جلوس کٹدے ہو کھیڈدے ہو تے بھجے پھردے ہو تے پھر تو سمجھو عذاب نہیں آ سکتا ہے، سوئے بھی آ سکتا ہے، کھیل کے وقت میدان بھی آ سکتا ہے، میچ ہو رہا ہے 50-50 کی انہوں نے 20-20 ہاں 50 نہیں 20-20 میچ ہو رہا ہے تے ٹلے تے ٹلے لگ رہے ہیں، اور تو چھکا وجا اور نہیں وہ چوکا وجا بکواس بند کر لگے سارے، اللہ فرمائے اس وقت بھی عذاب آ سکتا ہے۔ گل دسی ہے اللہ کے دعا ہے اللہ ہماری حالت پہ رحم فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افامنوا مکر اللہ، کیا وہ بے خوف ہو گئے اللہ تعالیٰ کی باریک چالوں سے؟ فلا یامن مکر اللہ، بس نہیں بے خوف ہوا کرتے اللہ کی باریک چالوں سے، الا القوم الخاسرون، نقصان اٹھانے والے گھاٹے والے بد نصیب قسم کے لوگ وہی بے خوف ہوتے ہیں، ورنہ اللہ کی چال مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ان کا ایمان ہوتا ہے بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ کے اختیار میں سارا کچھ ہے، وہ جیسے چاہے جو چاہے کہاں چاہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرات وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کبھی کوئی نبی، الا اخذنا اہلہا، مگر ہم پکڑتے تھے اس بستی کے رہنے والوں کو، بالبأسا، پھر ترجمہ سمجھ لیں بأسا کا معنی ہوتا ہے مالی نقصانات، مالی تنگیاں، والضراء معنی تکلیفات، کیا معنی ہے جس میں جسمانی اور بیماریاں اور اس قسم کی چیزیں، یہ ہم ان کو کرتے رہے۔ کیوں ہم ایسے کرتے رہے؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ عاجزی کریں گڑ گڑائیں اللہ کے ساتھ رابطے قائم کریں۔ ثم بدلنا مکان سید الحسن، پھر ہم نے بدحالیوں کی جگہ خوشحالیاں دیں، حتیٰ کہ وافر مقدار میں خوشحالیاں چھا گئیں۔ وقالو، پھر انہوں نے تبصرے کیے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ تنگیاں، یہ بیماریاں اور پلس یہ خوشیاں یہ تمہارے باجداد کو آتی رہی ہیں، یہ جو قانون بیان کر رہے ہیں اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب وہ بے خوف ہو گئے، ڈٹ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذْنَاهُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بس ہم نے ان کو اچانک پکڑا، انہیں ہلاک کیا، تباہ کر دیا، بعد وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں والے آمنوا، ایمان لاتے، واتقوا، اور گناہوں سے بچتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان اور زمین سے ہم برکتیں نازل کرتے، زمین سے برکات اگاتے۔ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کو پکڑا اس کے سبب جو تھے وہ کمائی کرتے، جو ان کے اعمال تھے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے؟ ان یاتیہم، آئے ان کے بعد بأسنا، ہمارا عذاب اور سزا، بیاتن، سونے کی حالت میں، وہم نائمون، یعنی بیاتن جب وہ سو رہے ہوں، یا رات کے وقت ہمارا عذاب ہے جب کہ وہ سارے سو رہے ہوں۔ او امن اہل القرى، کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستی والے، ان یاتیہم بأسنا ضحی، کہ ان کے بعد ہمارا عذاب آئے چاشت کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں۔ افامن مکر اللہ، کیا بے خوف ہو گئے ہیں اللہ کی اس باریک چال سے؟ فلا یامن مکر اللہ، پس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کی باریک چالوں سے، الا القوم الخاسرون، مگر نقصان اٹھانے والے لوگ، وہی لوگ ہمیشہ انہوں نے نقصان اٹھائے۔